بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا موضوع جو ہے وہ ہماری گزشتہ بحث سے ہی مربوط ہے. گزشتہ سبق میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ جو صیغہ افعل ہے اس کی معنی جو ہے وہ طلب ہے، ایجاد فعل ہے. اب اس کے کچھ افراد تھے. جو اشد تھا وہ وجوب تھا، اس کے بعد ندب تھا و ہاکذا. اب فرماتے ہیں کہ نعم قد تنسلخ الصیغۃ یا تنسلخ الصیغۃ عن معنی الطلب الحقیقی بقرائن. کہتے یہ جو اس کی معنی حقیقی تھی، طلب حقیقی تھی، تو کچھ موارد میں یہ صیغہ یعنی صیغہ افعل جو ہے وہ اس سے منسلخ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اس طلب حقیقی معنی میں نہیں ہوتا. بقرائن، یہ قرائن کی مدد سے، کہ جب قرائن موجود ہوں کہ یہاں طلب جو ہے وہ حقیقی طلب حقیقی کی معنی میں نہیں ہے یہ صیغہ، تو یہ بھی ممکن ہے. اور یہ مجازاً کہا جا سکتا ہے. اذا کان الداعی لانشاء الصیغۃ هو التحدید. اب مثال دیتے ہیں کہ مثلاً یہ انشاء صیغہ یعنی یہ جو مولا کلام کرتا ہے اور صیغہ افعل کے بارے میں انشاء صیغہ کرتا ہے، تو اس میں انگیزہ اور جو داعی ہوتا ہے یعنی انشاء کلام کا جو ہدف ہوتا ہے وہ تحدید ہوتا ہے. مثلاً قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعملوا ما شئتم. اب یہ اعملوا جو ہے یہ صیغہ افعال ہے کہ فعل امر ہے. اب یہاں اعملوا ما شئتم در واقع ایک تحدید ان کی جاتی ہے کہ جو تم چاہتے ہو کر سکتے ہو وہ کرو. تو یہاں اعملوا جو ہے یہ اپنی طلب کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک نوع تحدید ہے. جس طرح مثلاً عرفی طور بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، یعنی تم تحدید کی جیسے تھے اس کو. یا تعجیز یعنی کسی کو عاجز قرار دینا، کہ مثلاً قرآن کی بھی ایک آیت ہے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فَأْتُوا صیغہ افعال ہے کہ اس قرآن کے مثل ایک سورہ تم لاؤ، یعنی در واقع کہنا چاہتے تم نہیں لا سکتے ہو، تعجیز عاجز ہو اس قرآن کے مثلا لانے سے، حتیٰ کہ ایک سورہ بھی تم نہیں لا سکتے ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ فَأْتُوا طلب کی معنی میں نہیں ہے، طلب حقیقی جو تھی، بلکہ یہاں جو ہے وہ تعجیز کی معنی میں ہے. اب ترخیص یا مثلا ترخیص کی معنی آتی ہے، کوئی طلب وجوبی وہاں نہیں ہوتی. کما اذا کان فی مورد مظنۃ تحریم مثل فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. مثلاً پہلے جو ہے وہ ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، مثلا جس طرح وہاں آیہ کریمہ ہے سورہ جمعہ میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اس آیے کے تناظر میں کہ بھئی وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، اور جب نماز جمعہ کے لیے وہ اذان دی جائے تو اب اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز جو ہے وہ انجام دی جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ یعنی زمین میں منتشر ہو جاؤ. اب یہ فَانتَشِرُوا صیغہ افعال ہے. یہاں جو ہے یعنی یہ ترخیص پر دلالت کرتی ہے کہ تمہارے لیے رخصت ہے، یعنی تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ طلب حقیقیوں میں حتماً اور ضروری ہے کہ پھر آپ منتشر ہو جائیں زمین میں اور اپنے کام کاج یا وہ جو بیع تھی جو بھی تھی اس میں آپ جو ہے وہ لگے رہیں. تو یہ رخصت پر دلالت کرتا ہے. یہاں طلب جو ہے طلب حقیقی نہیں ہے بلکہ ترخیص ہے. الی غیر ذالک
اور اس طرح دوسرے موارد بھی ہیں جہاں بھی داعی جو انشاء صیغہ کے لیے جو بھی ہوگا یہ وہاں جو ہے وہ اسی کا ایک مصداق تصور ہوگا. وَتَكُونُ مَجَازًا، اور یہ بھی استعمال مجازی ہے. لِأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ إِلَّا بِقَرِينَةٍ، کیونکہ یہاں جو بھی معانی ہے، تعجیز ہے، تہدید ہے، ترخیص ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ قرائن کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. اب وہ قرائن حالیہ ہوتے ہیں، مقالیہ ہوتے ہیں اس حساب سے. اب اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جتنی بھی معانی ہم نے طلب کے جو بھی افراد ذکر کیے تھے، وجوب، ندب، دعا اور جتنے بھی تھے، تو یہ ان کا استعمال کس طرح ہے. لہذا یہاں پر کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں. نعم ثم انه قد نقل ان المشهور ضلالة الصيغة على الوجود وضعان، وقيل مشتركة بينه وبين الندب بالاشتراك اللفظي، وقيل بالمعنوي، وقيل غير ذلك. اب فرماتے ہیں کہ مشہور جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس صیغہ افعل کی دلالت وجوب پر وضعی ہے، یعنی جو طلب وجوبی تھی اس پر یہ وضعاً دلالت کرتا ہے، یعنی غیر وجوب کے علاوہ جتنے بھی موارد تھے وہاں مجاز استعمال ہوگا. ایک نظریہ یہ ہے کہ بھئی مشترک ہے، یعنی وجوب اور ندب کے درمیان جو ہے یہ مشترک لفظی ہے، یعنی صیغہ افعل کو ایک مرتبہ وجوب کے لیے وضع کیا گیا، ایک مرتبہ ندب کے لیے، جس طرح مشترک لفظی کی تعریف تھی. لفظ ایک ہوتا ہے، معانی زیادہ ہوتی. وقیل بالمعنوی، ایک نظریہ یہ ہے کہ بھئی کہا گیا ہے کہ معنوی ہے، مشترک معنوی ہے، یعنی اس وجوب کو صرف معنی طلب میں وضع کیا گیا، اب اس طلب کے مختلف افراد ہیں، لہذا معنی ایک ہے جس کو مشترک معنوی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف نظریات ہیں اس میں، جو ہے تقریباً مشہور جو ہیں اقوال وہ یہی ہیں. وبعض من قال بالاشتراك المعنوي قال ان استعماله في كل فرد مجاز. البتہ کچھ جو مشترک معنوی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد میں اس کا استعمال جو ہے وہ مجاز ہے. صاحب کتاب اپنے نظریے کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے ہیں. والذی اعتمدته من الاقوال هو ما ذکرته، فرماتے ہیں کہ ان میں اقوال میں جس پر میں نے اعتماد کیا وہ وہی ہے جس کو میں نے ذکر کیا تھا کہ گزشتہ درس میں بھی اشارہ ہوا. وهو الاشتراک المعنوی بین الاربعۃ الوجوب والندب والدعاء والسؤال والجامع والطلب. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو صیغہ افعال ہے وہ ایک معنی جامع جو ہے وہ طلب ہے، اسی میں استعمال ہوا ہے. اب طلب کے مشترک معنوی ہے وجوب اور ندب و دعا اور سوال میں، یہ اس کے افراد ہیں. اور اس کی جو ان سب کے جو معنی صادق آتی ہے، مثلا وجوب بھی طلب ہے، ندب بھی طلب ہے، دعا، یہ سارے طلب ہیں. فقط فرق یہ ہے کہ وجوب اس کا ایک فرد اکمل ہے اور اشد ہے، ندب اس سے کم تر، اور یہ اس سے کم تر جو چیز سب میں پائی جاتی ہے وہ طلب ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ بھئی جب مولا جو ہے وہ انشاء صیغہ کرتا ہے تو آیا ایک ہی دفعہ اس کو انجام دیں یا اس کو تکرار کیا جائے. مثلا کہتے بعد ما بینا دلالت الصیغہ علی ما تدل علیہ، یعنی جب ہم نے بیان کیا کہ بھئی صیغہ کی دلالت جو ہے یا جو اس کا مدلول ہے وہ کون سا ہے، تو فنقول لا دلالت فیہا علی اکثر من ذالک، کہ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. یعنی وہ جو دلالت تھی وہ طلب پہ تھی، ایجاد فعل پہ تھی. اب اس سے بڑھ کر جو ہے وہ من مرتن او تکرار، کہ وہ ایک دفعہ انجام دینا ہے، چند مرتبہ انجام دینا ہے، یہ قرائن سے سمجھا جائے گا. خود صیغہ افعل اس پر دلالت نہیں کرتا. البتہ کم از کم کہتے ہیں نعم المرۃ محصلۃ للمطلوب، یہ مشخص ہے کہ ایک دفعہ انجام دینا جو ہے وہ مطلوب جو تھا کہ ایجاد الفعل تھا وہ حاصل ہو جاتا ہے.
ولا يصار إلى التكرار إلا بدلیل خارجی. اب وہ چند مرتبہ اس کو انجام دینا ہے، اس کی طرف نہیں جایا جائے گا مگر کوئی ہمارے پاس دلیل ہو کہ بھئی مولا یہ کہے کہ اس کو تم نے 2 مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ انجام دینا ہے، تو وہ قرائن اور دلیل خارجی کے ساتھ سمجھنا ہوگا، وگرنہ ایک دفعہ کافی. والواجبات المقررۃ فی الشرع انما ہی لأدلۃ خارجیۃ. کہتے ہیں اگر شریعت میں کچھ واجبات مقررہ ہیں کہ بھئی ان کو چند مرتبہ انجام دینا ہے، تو وہ صیغہ افعال سے نہیں جانی جاتی بلکہ ادلہ خارجیہ اور قرائن خارجیہ کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے جب یہ انشاء امر ہوتا ہے یا انشاء صیغہ ہوتا ہے تو آیا فور اور تراخی پر بھی دلالت کرتا ہے یا نہیں، یعنی فوراً انجام دینا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد آپ انجام دے سکتے ہیں یا کس طرح ہے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَةُ صِيغَةِ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي. صیغہ کی دلالت جو ہے وہ فور پر یعنی فوراً انجام دینا ہے یا اس میں دیر ہو سکتی ہے، تو فالظاہر عدمها. کہتے ہیں کہ صیغہ افعل اس پر دلالت نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ نعم العقل يدل على الفوریۃ العرفیہ. کہتے ہیں عقل یہ کہتا ہے کہ بھئی عرفاً جو ایک مولا امر کرتا ہے تو آپ اس کو فوراً انجام دیں. بتقریب ان المولا اذا قال لعبده افعل كذا. بھئی مولا اپنے عبد کو کہتا ہے کہ یہ کام انجام دو، فلم یفعل زمانا، اور وہ ایک زمانے تک اس کو انجام نہ دے، تو کان للمولا ان یقول له لم لم تفعل. تو مولا اس کو کہہ سکتا ہے کیوں انجام نہیں دیا. تو لہذا وحسن هذا التقریع من المولا، تو مولا کی یہ جو ہے وہ پوچھ گچھ کرنا یہ صحیح تھا. یدل علی لزوم الفوریہ، کہ بھئی وہ فوریت تو ہے عقلاً. لأن حاق لفظ صیغۃ لیس فیہ دلالۃ الا علی طلب ایجاد الفعل والبعث الیہ لا غیر. کہتے ہیں خود جو صیغے کا جو مدلول لفظی تھا اس میں فقط یہ دلالت تھی کہ بھئی ایجاد فعل، بھئی یہ فعل انجام دینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. لیکن عقل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فوریت ہونی چاہیے کہ مولا اس کو کہہ سکتا ہے کہ کیوں تم نے انجام نہیں دیا. تو عقلاً یہ فوریت ثابت ہوتی ہے یہاں پر. اس کے بعد جو ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ فرض کریں طلب جو ہے وہ اس کا ایک فرد اکمل جو ہے وہ طلب وجوبی ہے، تو اب واجب کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ کتنے اقسام ہیں واجب کے. تو فرماتے ہیں تمہید تنقسم افعال المکلفین الی 5 اقسام. پہلے کہتے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں کہ جو مولا مثلا انجام دینے کے لیے کہتا ہے، تو افعال مکلفین جو ہے وہ 5 اس کی اقسام ہیں جو کہ معروف بھی ہیں. ان میں سے ایک جو ہے الواجب. کچھ چیزیں واجب ہیں کہ واجب کس کو کہتے ہیں، ما هو فرض اللہ تعالیٰ فعلہ علی المکلفین، کہ خداوند متعال نے اس کا انجام دینا مکلفین پر فرض فرمایا ہے. ما عدم اذنہ بترکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترک کرنے کا اذن نہیں دیا، یعنی آپ چھوڑ نہیں سکتے. کالصلاۃ والصوم، اس طرح نماز اور روزہ ہے. اس کے بعد کچھ افعال مندوب ہیں، مستحب ہیں. وَهُوَ مَا نَضَبَ اللَّهُ الْمُكَلَّفِينَ إِلَىٰ فِعْلِهِ مَعَ إِذْنِهِ بِتَرْكِهِ، کہ خداوند متعال نے بعض افعال کو مندوب قرار دیا ہے اور اس کو چھوڑنے کا بھی اجازت ہے کہ آپ اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب ان کے بارے میں ایک فضائل ہیں، اگر آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو ترک کر سکتے ہیں، جس طرح قراءۃ قرآن ہے یا فقراء کو کھانا کھلانا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ الحرام وهو ما نهى الله المکلفین عنہ مع عدم اذنہ بفعلہ، یعنی وہ فعل جس سے خداوند متعال نے مکلفین کو نہیں کی ہے اور اس کو بجا لانے کا اجازت نہیں ہے آپ کو. کہ شرب الخمر، شراب پینا ہے، ولعب القمار جو ہے وہ قمار بازی ہیں،
یہ ان افعال میں سے ہے جو حرام ہے. آپ خدا نے کہا ہے انجام نہ دو، اور انجام دینا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. المکروہ وہو ما نہی اللہ المکلفین عنہ مع اذنہ بفعلہ. مکروہ اس کے کہتے ہیں کہ بھئی خداوند متعال نے نہیں کیے، ان سے منع فرمایا ہے، البتہ انجام دینے کی بھی اجازت ہے. کالبول فی الماء و تحت الاشجار المثمرہ. کہتے ہیں مثلا کوئی رفع حاجت جا کر وہ پانی میں جو ہے کرے، یا جو میوے دار درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے، تو یہ عمل جو ہے وہ مکروہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں المباح هو ما اباح اللہ فعلہ و ترکہ. کہتے ہیں مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انجام دینا یا اس کا ترک کرنا جو ہے وہ مباح ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ انجام دیں، دونوں جو ہے وہ مساوی ہیں. کالاکل والشرب بعنوانہم الاولی. ایک چیز کا کھانا پینا یہ عنوان اولی کے تحت، کیونکہ کچھ عناوین ثانویہ بھی ہوتے ہیں، اس سے مد نظر نہیں ہے، بلکہ عناوین اولیہ اس کے حساب سے مباح ہے. ممکن ہے کوئی چیز عنوان ثانوی کے ذریعے سے مثلا کھانا کچھ مدت کے لیے مریض کے لیے حرام ہو جائے، مثلا وہ عنوان ثانوی ہے. یا پانی پینا کچھ مدت کے لیے جو ہے ایک مریض کے لیے حرام ہو جائے، تو وہ عنوان ثانوی ہے. لیکن عنوان اولی جو ہے وہ یہ مباح ہونا ہے. اب اس کے ساتھ آگے بھی کچھ اقسام ہیں واجبات کے، انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں ملاحظہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.